نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے افعال اور حقوق کے بارے میں جو ہدایات اور تعلیمات دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات گنوائے ہیں، ان کو ماننے، ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی، محتاجی، محبت کا اظہار کرے، اور اس کی سب سے اعلیٰ صورت نماز۔ اس لیے ایمان کی جڑ سے پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بغیر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے، کیونکہ انسان صرف ایک روحانی چیز ہی نہیں بلکہ یہ ایک مادی اور جسمانی بدن بھی رکھتا ہے، لہذا اس کے لیے ہر وقت رکوع، سجود اور قیام میں رہنا ممکن نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور کاروباری مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے بھی ذکر الہی کرتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور نماز کا اصل مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اوقات کی تعین کر دی، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تحقیق نماز مومنوں پر وقت معینہ کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ان مختلف اوقات کی طرف سورۃ ہود میں، طٰہٰ میں، روم میں، بنی اسرائیل میں اور قاف میں اشارات ملتے ہیں، اور اس میں انسان کی ضروریات کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے۔ پہلی امتوں کی موافقت اور مشرکوں کی مخالفت بھی پیش نظر رہی ہے، لیکن اوقات کی تفصیلات اور نماز کی حقیقت، اس کے آداب اور ارکان کو تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور آپ کے بیان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم کہا ہے۔ اس لیے طہارت، اوقات، نماز، مساجد با جماعت نماز کا اہتمام اور دوسرے متعلقات کی تفصیل در حقیقت قرآنی آیات کی پیغمبرانہ تشریح ہے، جسے محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کروائی۔ پہلی مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب زوال کا سایہ تھا، بقدر تسمہ تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج غروب ہوا، روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی جب شفق یعنی سرخی غائب ہو گئی۔ پھر فجر کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہو گئی اور روزہ رکھنے والے کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا۔ دوسری مرتبہ ظہر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ پہلے پڑھی تھی تو سایہ تسمے کے برابر، اب سایہ اس چیز کے برابر، ہر چیز کے برابر، جس وقت کہ کل عصر کی نماز پڑھی تھی۔ پھر عصر پڑھی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا۔ پھر مغرب اس کے پہلے وقت پر پڑھی۔ پھر عشاء تہائی رات گزرنے پر پڑھی۔
پھر صبح کی نماز پڑھی جب زمین واضح ہو گئی، پھر جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے انبیاء کے اوقات یہی تھے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ اللہ کریم وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔